الفاظ ہیں، میں سارے مجمع تک اس بات کو نہیں پہنچا۔ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، وہ جو میرے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی قرآن کی شکل میں، وہ ختم ہونے والا نہیں، نہ قرآن ختم ہوگا نہ ہم آل محمد کا ذکر ختم ہوگا۔ اب مجمع پریشان، یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں آج آپ لوگ آج سن رہے ہیں، 1447 میں سن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، 1447 میں سن رہے ہیں، اگر آپ 61 ہجری میں سنتے نا جہاں پہ وہ دربار سن رہا تھا، ارے یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا گئے، اتنی بڑی قسم کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں۔ بھئی مٹ تو گئے، اس کے بھائی مارے گئے، اس کے بیٹے مارے گئے، حکومت یزید کی، تخت یزید کا، سکہ یزید کا، تاج یزید کا، دربار یزید کا، فوج یزید کی، سب کچھ یزید کا۔ یہ بی بی یہاں قیدی کھڑی ہے، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، بھتیجا زنجیروں میں ہے، یہ مٹ گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بی بی نے کہا خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بی بی فرما یہ رہی تھی کل یہی شام ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تاج ہوگا، نہ سکہ ہوگا، نہ چاہنے والے، نہ ماننے والے، نہ فوج۔ پورے دمشق کے اندر جگہ لکھا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ میرے جملے بہت رہے تھے جانے کی راہ۔ بی بی فرما یہ رہی تھی میرا حرم ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی کوئی بنا بھی دے گا تو لوگ چھپاتے پھریں گے، بتانا نہ کوئی نجاست نہ پھینک جائے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ جانے گرامی یہ جناب زینب کبریٰ اس انداز سے خطبہ دے رہی ہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ جانے گرامی بی بی نے خطبہ مکمل کیا، جیسے ہی خطبہ مکمل کیا مجھے واپس جانا ہے جہاں پہ میں جس موضوع کو میں نے شروع کیا، جیسے جناب زینب کبریٰ نے خطبہ مکمل کیا بی بی نے فوراً آواز دی مولا سجاد کو، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا قم یا سیدی و مولا۔ وقت ہے یہ ختم ہے تھوڑا بہت 20 منٹس، مجھے مسائل پڑھنا تھا 20-25 منٹ، کیونکہ بی بی کی شہادت ہے، تفصیل سے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، مکمل کرنے کے بعد مولا سجاد کی طرف دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے۔ وہ یزید جس نے مولا سجاد کو روک دیا تھا خطبے سے، اب سارا ماحول بدل چکا تھا، ایک خطبے میں انقلاب آ گیا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ ماحول بدلا، بی بی نے کہا میرے مولا، میرے آقا کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے۔ سارا دربار کہنے لگا ہم اس امام کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس بی بی کا امام۔ سارا دربار رو رو کے کہہ رہا تھا یہ بی بی بہت بعظمت ہے، یہ جو کہہ رہی ہے میں نبی کی نواسی ہوں۔ بھئی عزیزان گرامی جناب زینب نے چہرے کو چھپا رکھا اس انداز سے کہ ہر آدمی آواز سن کے رو رہا ہے، بی بی کے جملوں پہ ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ بی بی بعظمت ہے۔ یہودی عیسائی بھی جو بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ بی بی بعظمت ہے۔ بی بی نے سب سے اپنی عظمت منوا لی، یزید اور اس کے خاندان کو رسوا کر دیا، ذلیل و خوار کیا۔ پھر بی بی نے کہا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام کھڑے ہو جائیں۔ اب ہر آدمی کہنے لگا اتنی بعظمت بی بی، وہ جو اس بی بی کا امام۔ سوچو وہ کیسا ہوگا جو اس بی بی کا امام ہے۔ سارا مجمع چیخنے لگا اے قیدی، کیونکہ امام سجاد کے لوگ نام نہیں جانتے، لوگ وہاں پہ نام نہیں کیا جانتے، ایک باغی کا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی اب سارا مجمع کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام سجاد نے کہا حاضل آوت اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، چوتھے امام فرما رہے اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، یعنی جہاں پہ میرے جد کی، میرے بابا، میرے اجداد کی توہین ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ ممبر وہ ہے جہاں علی و حسین کے فضائل ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کی راہ۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا ہاں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، سارے مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس بی بی کا امام کیسا ہے۔ امام سجاد ممبر پہ آئے، اور جب ممبر پہ آئے تو آپ جانتے نا امام کے گلے میں طوق تھا، اور امام کے ہاتھ اس طوق کے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی کے اندر امام کے پشت گردن سے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، پاؤں میں بیڑیاں۔ لوگوں نے دیکھا پورے بدن پہ پتھروں کے نشان ہیں، امامہ جلا ہوا ہے، چہرے پہ نشان، لیکن ہر آدمی کہتا تھا اتنا
ظلم ہونے کے باوجود چہرہ بتا رہا ہے یہ حجت ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد نے وہاں پہ خطبہ دیا۔ میں اب چونکہ وقت تمام ہو گیا، کاش مجھے 1.5 گھنٹہ ملتا کہ میں تفصیل میں جاتا۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ جملے جو ملتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ دیا، یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان شروع کر دے۔ کیوں؟ تاکہ مولا سجاد کا خطبہ رک جائے۔ خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے کہا مؤذن اذان دے دے۔ مؤذن نے کہا کون سی اذان؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مؤذن نے پوچھا کون سی اذان؟ ظہر ابھی ہوئی ہے، عصر ہوئی نہیں، تو اذان کون سی دوں؟ اس نے کہا، یزید نے کہا تو اذان شروع کر دے، تو میرا مؤذن ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں اذان شروع کر۔ اب وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں خطبہ روکوں گا تو لوگ مجھے یہاں ماریں گے، بغاوت نہ ہو تو کہا اذان ہوگی تو خود بخود چپ ہو جائیں گے۔ اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ مؤذن نے اذان شروع کی، امام سجاد ممبر پہ تھے کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا، امام وہیں پہ تشریف فرما رہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک۔ امام نے فرمایا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ یزید سے پوچھا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یہ میرے؟ اب یزید کے منہ پہ تو تالے پڑے ہوئے تھے، وزن اتنا ہو گیا تھا کہ اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا کہ ہلوں ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ یہاں پہ مجھے، بزدل تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اب جواب نہیں دے رہا۔ امام نے کہا اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا ہے اور مانتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے، بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید نے دیکھا سارا ماحول بدل رہا ہے، ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا یزید یہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے نبی کی نسل ہیں، آل ہیں، اولاد ہیں، اور تو کہہ رہا ہے یہ باغی ہیں، اگر ہمارے درمیان موسیٰ کی نسل ہوتی ہم ان کا احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کی ڈائریکٹ اولاد ہے۔ یزید نے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے مار دو۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا، کرسچن، پہلے جوئش تھا، دوسرا کرسچن نے کہا کہ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اے یزید اگر عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کا احترام کرتے، یہ عیسیٰ کی سواری ہے، یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے، تمہارے نبی کا نواسا جسے تو نے مار دیا۔ یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو ہمارے بہت سے پاکستان میں مسلمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا، وہ یہ نہیں بتاتے کس کانٹیکس میں یزید نے کہا۔ جیسے یزید نے دیکھا نا کہ ماحول بدل گیا ہے، بغاوت ہونے والی ہے، یزید نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر ابن سعد نے مارا تھا۔ میرے جملے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ میں اگر مجمع کی توجہ رہے، دیکھیں یزید اب تک کیا کہہ رہا تھا باغی ہیں، اب تک کیا کہہ رہا تھا واجب القتل ہیں، بار بار چھڑی جناب سید الشہداء کے چہرے اقدس پہ رکھتا، ہونٹوں پہ چھڑی۔ عزیزان گرامی، جیسے جناب زینب اور مولا سجاد کے خطبے تمام ہوئے، ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا۔ جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر اقدس کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اقبال جرم کروا لیا۔ I have made your murderer plead guilty۔ اس نے پلیڈ گلٹی کر لی ہے، اقبال جو کیوں؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین باغی تھے، واجب القتل تھے، اب کہہ رہا میں نے نہیں مارا، یعنی مان رہا تھا، مارنا جرم ہے۔ یہ جناب زینب کبریٰ کا انداز تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروایا۔ عزیزان گرامی، اب ذرا جو جملے میں پڑھنا چاہ رہا تھا جن پہ اب موقع نہیں رہا، کہ بی بی نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں، جب عبید اللہ نے کیا کہا، جانتے ہیں نا کہ خواتین ایموشنل ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، اللہ نے یعنی عقل اور جذبات دو چیزیں دی ہیں انسانوں، ایموشنز اینڈ انٹلیکٹ، وی آر کمبینیشن آف بوتھ انٹلیکٹ اینڈ ایموشنز۔ ہیومن بینگز جو ہے وہ اس کا دونوں کمبینیشن ہے، مین تھنک مور ود انٹلیکٹ اینڈ لیس ود ایموشنز، ویمن تھنک مور ود ایموشنز لیس ود انٹلیکٹ۔ It can be vice versa, but generally آپ بڑے بڑے ایموشنل مین آپ کو مل جائیں گے اور بڑی بڑی انٹلیکٹ ویمن بھی مل جائیں گے۔ اللہ نے اسی لیے عورت کو ماں بنایا ہے، ایموشنز کی وجہ سے وہ بچے کے لیے جان دینے پہ تیار ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، یہ ایموشنز اتنے ہوتے ہیں کہ اس کی محبت کی کیفیت اور ہوتی ہے ماں کی۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں،
عزیزان گرامی اگر خدا نہ کرے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ میں نے عام طور پہ دیکھا خواتین کا ذہن کام نہیں کرتا، تڑپتی ہیں، روتی ہیں. اور اگر کسی گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں ایموشنز کتنے ہائی ہوں گے. مرد میں نے دیکھا ہے بعض کا کہتے ہیں مولانا جو کرنا ہے آپ کر، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا، باپ کا انتقال ہو گیا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے پتہ نہیں جذبات اور دیکھیں احساسات لوگوں کے کچھ کے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے. عزیزان گرامی 18 جنازے پڑے ہیں اور عبید اللہ بن زیاد تمسخر کر رہا ہے، بی بی کی ہیومیلیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ سارکاسٹکلی کہتا ہے اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا. کیسا دیکھا آپ نے اللہ کو؟ توجہ. بی بی کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، I have seen nothing but beauty from اللہ سبحانہ وتعالی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں اتنے ایموشنز میں جناب زینب اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر رہی بلکہ دفاع کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے لوگ کیا کہنے لگتے ہیں اللہ نے ہماری بیٹے کو کیوں مارا، میرے گھر میں کیوں چوری ہوئی، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا. لوگ کتنا اللہ سے لڑتے ہیں. مرد بھی کہہ دیتے ہیں. جناب زینب سے جب ایک مرتبہ ایک جملہ اللہ کے خلاف کہلوانے کی کوشش اس ملعون نے کی، یزید نہیں عبید اللہ بن زیاد نے، اس نے کہا اللہ نے تیرے بھائی کو مارا، کیسا دیکھا تو نے اللہ کو؟ جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے بیوٹی کی خوبصورتی کی کچھ نہیں دیکھا. عبید اللہ تو تخت پہ بیٹھ کے میرے بھائی کو مار کے بھی ذلیل ہے، میرے بھائی کا سر تشت میں رکھا ہے پھر بھی عزت ہے، تشت میں ہو کے بھی سر عزت والا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ عظمت جناب زینب کبریٰ کی ہے. ایک لفظ شکایت کا نہیں کہا. ایک مرتبہ عبید اللہ نے دیکھا وہ ہنس رہا تھا، تمسخر کر رہا ہے، بہت زیادہ اونچی اونچی ہنس رہا ہے کہ ہم نے مار دیا حسین کو، حسین باغی تھے. کہاں عباس؟ جب یہ جملے کہتے ہیں کہ مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے بلند آواز سے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. وہ عبید اللہ جو ہنس رہا تھا ایک مرتبہ منہ اتر گیا، غصے میں آیا، کہا آپ لعنتیں کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. اسے پتا تھا لعنت اس پہ آ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ عظمتیں جناب زینب کبریٰ کی، جہاں جناب زینب کبریٰ نے ہر قاتل کے دربار، اپنے بھائی کے ہر قاتل، ہر ظالم، ہر مجرم کے دربار میں اس انداز سے خطبے دیے کہ جو پیغمبر نے فرمایا نا کہ ظالم کو سامنے بات کرنا سب سے بڑا جہاد، یہ جہاد جناب زینب نے کر کے دکھایا. ہر ظالم کو بے نقاب کیا اور ہر جگہ پہ توحید کا دفاع کیا، اپنے نانا کا دفاع کیا، اپنے بابا کا دفاع کیا. جب ایک مرتبہ یہ دیکھیں جملے آپ نے سنے ہوں گے، وقت تمام ہو گیا، خدا کی قسم میں پریشان ہو رہا ہوں مجھے کیسے مسائل پڑھنے ہیں. عزیزان گرامی آپ نے یہ جملے اوروں سے سنے ہوں گے، میں اس کو ایک بالکل نئے پہلو سے پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب زینب شام پہنچی اور پوچھا کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو، یہ جناب زینب ایموشنز میں نہیں بول رہی، بی بی کہلوا رہی ہیں ان سے. بی بی نے ایک مرتبہ کہا کیوں مار رہے ہو ہمیں پتھر؟ تو سارے مجمع نے کہا بغضاً لابی، تیرے باپ کے بغض میں. عزیزان گرامی جناب زینب کہلوانا چاہتی تھی کہ ہم سے بدلہ ہمارے بابا علی کا لیا گیا. بغض علی نے بھی تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جناب زینب کی عظمتیں ہیں. ہر دشمن ہر قاتل سے کہلوایا ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. عزیزان گرامی جس کا اپنے ایموشنز پہ اتنا کنٹرول ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. کیوں میرے مولا ناز نہ کریں میں زینب کا باپ ہوں، کیوں ائمہ اہل بیت ناز نہ کریں ہم زینب کے بھائی. ایک ایک امام نے جناب زینب کا نام لے کے کہا ہماری پھپھی پہ سلام، ہماری پھپھی کی عظمتوں پہ سلام. عزیزان گرامی 12ویں امام فرماتے ہیں میرے شیعہ اگر زیادہ پریشان ہوں ان سے کہنا میری پھپھی کا واسطہ دیں، خدا میری پھپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا، پریشانیاں دور ہوتی ہیں میری پھپھی. اور کہا جب میرے ظہور کی دعا مانگو میرے شیعوں سے کہنا میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں، ان کی چادر کا واسطہ دیں. عزیزان گرامی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ کتنی عظمتیں ہیں. یہ آپ جملے اکثر مجھ سے بھی سنتے ہیں اور علماء سے بھی، خطبہ سے آپ نے سنے ہوں گے کہ جناب زینب بیٹوں کی شہادت پہ نہیں روئیں. ذہنوں میں آیا آپ کے؟ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے شوہر نے، آپ کے کزن بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، انہوں نے پوچھا زینب میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کی شہادت پہ روئیں نہیں. تو جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا عبداللہ آپ نے صحیح سنا، عبداللہ آپ نے صحیح سنا. کہا زینب کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے آپ ہمارے بیٹوں کی شہادت پہ کیوں نہیں روئی؟ تو بی بی نے فرمایا عبداللہ مجھے اپنے بھائی سے حیا آتی تھی
کہیں میرا بھائی یہ نہ سوچے میں نے اتنا روکا کہ بیٹوں کو مت بھیجیے، میری بہن کے دونوں بیٹے مارے گئے، کہیں حسین تڑپنے لگے، میں نہیں چاہتی تھی میرے بھائی میرے امام کو میری وجہ سے دکھ ہو، مصائب طاری ہو، میرا بھائی روئے۔ امامت کا اتنا خیال جناب زینب بناتا ہے، جس کو امام کی ایک ایک بات کا اتنا خیال ہو۔ خدا کی قسم روایات میں ہے کہ بی بی زینب سے متعلق جناب سیدہ نے فرمایا، بابا نہ جانے یہ بچی کیسی بچی ہے، جب بھی حسین گہوارے کے پاس آتا ہے زینب رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے ہی حسین دور چلا جاتا ہے اونچی اونچی رونے لگتی ہے۔ بس یہ جملے کہنا تھے، رسول خدا بھی گریہ کرنے لگے، جناب سیدہ بھی، مولا امیر۔ رسول خدا نے کہا، میری بیٹی یہ وہی بیٹی ہے آپ کی جو بھائی کے ساتھ کربلا جائیں گی، جو بھائی کے بغیر ایک لحظہ نہیں رہ سکیں گی۔ اجرکم اللہ، میں کیسے پیش کروں؟ بھئی جناب زینب جانتے کیوں نہیں روتی تھیں؟ ایسا نہ ہو دوسری بیویاں جب دیکھیں کہ میں بھی رو رہی ہوں، تو کتنی بیویوں نے بیٹے دیے ہیں، کتنوں نے بھائیوں کی قربانیاں دیں، ایسا نہ ہو یہ تڑپنے لگیں کہ اب تو جناب زینب سے بھی صبر نہیں ہو رہا۔ بی بی نے صرف مولا حسین پہ گریہ کیا۔ جب مولا نے بلایا نا، کہا کہ اما فضہ میری بہن سے کہیے بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جب جناب زینب تشریف لائیں، میں جانتا ہوں وقت تمام ہے، میں 5 منٹ میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں 1 گھنٹہ مصائب پڑھنا چاہوں نا جناب زینب کے، تب بھی کم ہے، جنہیں ام المصائب کہا گیا ہے۔ بی بی کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ جب جناب زینب کبریٰ آئی نا 11 محرم کو، تو کسی لاشے پہ نہیں گئیں، صرف مولا حسین کے لاشے پہ گریہ کیا۔ اور جب 10 محرم کو مولا حسین نے بلایا، بہن اپنے بیٹوں سے وداع تو کر لیجئے، بی بی آئیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھی، دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہا، اونو محمد، میرے شیروں مجھے بتاؤ میں اپنے بھائی پہ کسے قربان کروں؟ میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے، تمہارے ماموں تنہا رہ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی 11 محرم کو نکلی، بیٹوں کی قبروں پہ لاشوں پہ نہیں گئیں۔ جب ایک مرتبہ ناقہ پہ بی بی کو سوار کیا گیا، اونٹنی پہ سوار، بی بی نے مقتل سے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے ایک جملہ کہا، اونو محمد الوداع، میرے شیرو خدا حافظ۔ بی بی نے بلند آواز سے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا تاکہ کوئی بی بی یہ نہ سمجھے بی بی کا صبر ختم ہو گیا۔ بس بھئی جب بی بی شام گئی نا، تو شام میں بیٹوں کے سر آئے، بی بی نے بیٹوں کے سر نہیں لیے، جناب فضہ نے سر لیے، کہا بی بی بیٹوں سے وداع کر لیجئے۔ جناب زینب نے کہا میں نے دونوں بیٹے حسین پہ قربان کر دیے، اما فضہ میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں علی کی بیٹی ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، بھئی میرے ساتھ چلیے گا۔ جب بی بی چہلم پہ آئیں، کہاں کربلا، جب کربلا آئیں ہر قبر پہ گئیں، ہر جگہ مرثیہ کہا، مولا حسین پہ مرثیہ، جناب علی اکبر پہ مرثیہ، جناب عباس پہ مرثیہ نہیں کہا، تو مرثیہ بیٹوں پہ نہیں کہا، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے بیٹوں کی وجہ سے میں ٹوٹ چکی ہوں۔ اب بھئی اب ماں تھیں، کب تک برداشت کرتی؟ جب جا رہی تھی نا کربلا 3 دن بعد، تو بی بی نے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہا، اونو محمد خدا حافظ، میرے شیروں ماں وطن واپس جا رہی ہے۔ نانا کے روضے پہ آئیں بی بی، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا، یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، میں نے رو رو کے کہا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ نانا میں نے سب کو بتایا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم روایت میں ہے، مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے، ہائے حسین کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ جب سب رونے لگے تو جناب زینب کی آواز دب گئی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی، مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے، واہ حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، جناب زینب نے فرمایا، نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ۔ پھر بی بی اپنی ماں کی قبر پہ گئیں اور ایک مرتبہ سامان کھولا کہ اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں۔ بی بی نے سامان سے کرتا نکالا کہ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔
قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. اجرکم علی اللہ. بھائی میں نے تمام کر دیا, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں گھر چلیے. کہاں آئیں؟ بھائی کے گھر آئیں. ایک ایک بیوی سے کہا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دیجئے گا, کسی اور کا پرسہ نہ دیجئے گا. بس بھئی اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیے گھر واپس آ جائے. جناب زینب جب اپنے گھر جانے لگی نا, وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, نانا کے روضے پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا گلہ نہیں کیا, لیکن جیسے گھر پہنچی, آخر ماں تھی, جیسے گھر پہنچی صحن میں بچھی 2 جانمازوں کو اٹھایا, دل سے سینے سے لگایا, رو کے کہنے لگی اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, مجھے کوئی اس گھر سے لے جائے, میرے بیٹے مارے گئے, یہ گھر مجھے کھانے کو دوڑتا ہے. ایک مرتبہ بی بی بیٹھی گریہ کر رہی کہ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے, بی بی کے شوہر نامدار. جیسے ہی جناب عبداللہ آئے, جناب عبداللہ نے جناب زینب کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا بی بی آپ ہمارے گھر کیوں آئی ہیں؟ بی بی میری زوجہ گھر نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, عبداللہ اون محمد مارے گئے. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا, زمین پہ بیٹھ گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے, جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا